لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما حیات الدنیا الا متاع الغرور اما بعد۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے الا متاع الغرور، مگر دھوکہ ہے۔ میں مختصر سے وقت میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موضوع بحث یوں بنایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ گناہ کی طرف جاتے ہیں، دنیا کے اندر بدکاری کی طرف اکثریت لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود کافر ہیں، ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، اور بہت سے علماء، بہت سے درویش کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، بہت سے علماء، بہت سے درویش لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کی زندگی کا نقشہ یوں کھینچا، فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر انسان ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں انسان یہ سوچتا ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ مجھ پر، انسان یہ خیال کرتا ہے کوئی بھی قدرت رکھنے پر قادر نہیں ہے، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے جو کہ مجھ پر قدرت حاصل کر سکے۔ اور پھر دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ یقول اہلکت، کہتا ہے ہلاک ہو گیا مالا لبدا، میرا مال ہلاک ہو گیا، میرا مال برباد ہو گیا۔ اور یہی انسان ہوتا ہے جو آخرت کے اندر کچھ اور انداز سے کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ قیامت کا دن جب آتا ہے تو یہی انسان کہتا ہے یقول، کہتا ہے یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، جو آنے والی اصل زندگی ہے، اس کے لیے میں نے کوئی چیز جمع کی ہوتی، کوئی جمع پونجی میری کچھ اعمال ہوتے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے مال اور لوگوں کے شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ لوگوں کے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ آخرت کی جو پونجی ہے وہ صرف اور صرف انسان کے اعمال ہیں۔ ہمارے اگر اعمال اچھے ہوں گے تبھی ہم آخرت کے اندر اچھا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ میں یہاں پہ ذرا یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر گناہ کیوں عام ہے، گناہ کیوں زیادہ ہے، گناہ ہم لوگ کرتے کیوں ہیں؟ آخرکار ہمارے نوجوان نسل ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اسلام یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی ریزن آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کیا ہے، یتیموں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن میرے مطابق قرآن مجید میں 3 ٹاپک ایسے ہیں جو سب سے زیادہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے مطابق ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر زور دیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذات کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا۔ قرآن مجید کے بے شمار آیات ہیں جو میں ابھی یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا۔ میں صرف شارٹ کلپ کے اندر جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ڈسکس کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارنا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ڈسکس کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو 2 چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ بشارت ہے اور انذار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ہم نے نبی کو بھیجا مبشرا و نذیرا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ وہ بشارت سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ۔ اور آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اسلام کی جو روح ہے وہ نہیں بتائی گئی ہمیں۔ لوگ کہتے ہیں یار زنا مت کرو،
لا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ برا راستہ ہے اور اس کے قریب ہی مت بھٹکنا۔ ہمیں کہا جاتا ہے، لیکچر دیے جاتے ہیں، لیکن جو اصل روح ہے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے ایسی کنڈیشنز ہوتی تھی جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہوتی ہیں، تو وہ جب گناہ چھوڑتے تھے، زنا کو چھوڑتے تھے، شراب چھوڑتے تھے، چوری کو، بدکاری کو چھوڑتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں ایک تھیم تھی، ان کے ذہن کے اندر ایک سوچ تھی۔ وہ کیا تھی کہ جب وہ گناہ سے بچتے تھے تو ان کے ذہن میں ایک تصور ہوتا تھا کہ ہم اس گناہ سے بچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنتیں تیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بادشاہی کا سامان جو ہمیشہ کی بادشاہی ہے دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں مگر دھوکہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی ان میں تڑپ تھی کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، دنیا کے اندر یہ جو زندگی ہے اس کے بعد موت ہے۔ قرآن نے واضح فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو ہلاکت ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کی زندگی میں کسی کو حسن ہے تو اس کو بھی زوال ہے، کسی کو جوانی آ جاتی ہے اس کو بھی زوال ہے، اور کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے اس کو بھی زوال ہے، کسی کے پاس جناب پیسہ آ جاتا ہے، عزت، شہرت، ہر چیز کو دنیا میں زوال ہے۔ لیکن آخرت میں جو مقابلہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا ہے کہ آپ یہ دنیا کی زندگی میرے نام پہ گزار دو، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن آخرت میں ان کو بہترین بدلہ دوں گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بدر جہاں بہتر ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ وہاں پر جو بھی چیزیں ہیں وہ دائمی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ہے اس کو ہر چیز میسر ہے، جیسے انگلش میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے بورن وتھ گولڈن اسپون، وہ ایک بندہ سونے کا چمچل ہے کہ منہ میں پیدا ہوتا ہے، ایک امیر خاندان کے اندر اس کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کے اجل کا وقت آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اجل کی اس کو ڈر لگا رہتا ہے۔ دنیا کے اندر غمگین وہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے اس کو کہ کہیں اس کا والد نہ فوت ہو جائے، اس کی والدہ نہ فوت ہو جائے، اس کو کوئی رشتہ دار نہ فوت ہو جائے، اس کو بزنس میں لاس نہ آ جائے، اس کو بیماری نہ لاحق ہو جائے۔ یعنی یہ سارے خطرات ہیں زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی میں پریشانیاں اور غم ہیں، اور جو جنت کی زندگی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو آخرت کی زندگی میں کسی قسم کا غم، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کا اس کو کھٹکا نہیں ہوگا۔ آخرت کی زندگی جو جنت کی زندگی ہے، اس لیے جنت کی زندگی بہتر ہے۔ اور یہی وہ سوچ، یہی وہ تھیم تھی جو صحابہ کرام کو، اور جو اصل اسلام کی روح ہے کہ وہ جنت اور جہنم کو پہچانتے تھے، انذار اور جو ہے وہ مبشر یا بشارت کو وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ اگر ہم یہ برا کام کریں گے تو ہمارے سامنے کیا ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ اس کی پوری ان کے پاس تھی کہ اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں اگر فیل ہو گئے تو آخرت میں ہمارے لیے ایسی زندگی ہے جو کہ عذاب سے بھرپور زندگی ہے، جس کے اندر ہمارے پاس یوم العذاب ہوگا اور کبھی ہمیں اس سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ اور جو لوگ گناہوں سے بچتے تھے ان کے لیے یہ چیز، جب وہ یقیناً جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ وہ گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے، اور ہم جب گناہ سے بچتے ہیں تو ہمیں ظاہراً کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اور یہی چیز ان کے ساتھ بھی تھی۔ لیکن ان کو ان کے دل میں جو تسلی تھی وہ صرف اور صرف اس بات پر تسلی تھی ان کو کہ وہ آگے کی دنیا کو دیکھتے تھے، وہ آخرت کے اندر جو محلات اللہ نے تیار کیے ہیں، اور وہاں پر کسی قسم کا ان کو غم، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی ان کو نہ موت کا خطرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان کو موت نہیں آئے گی، جنت کے اندر جو بندے ہوں گے ان کو موت نہیں آئے گی۔ اور دوسرا، جنت کے اندر جو ہوگا ان کے لیے دائمی خوشیاں ہوں گی، اس کے لیے جو جنت کی زندگی کو ترجیح دے دے، جیسے اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم میں اکثر لوگ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن والآخرۃ خیر وابقی، لیکن آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیشگی رکھی ہے، اس کے اندر حسن بھی ہمیشہ ہے، اس کے اندر جوانی بھی ہمیشہ ہے، اس کے اندر جو ہے وقت کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہاں پر وقت آ جاتا ہے، انسان جو ہے جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہاں یہ سب نہیں ہے۔ وہاں پر صرف اور صرف یہی ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہاں پر ہمیشگی ہے اور عذاب کی بھی ہمیشگی ہے، اور جنت کی زندگی میں جو خوشیاں ہیں، جو محلات ہیں اور جو چیزیں جو خوشیاں ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو جو ہے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جنت کی زندگی کی توفیق دے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کے طلبگار بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کی طلب کرتے ہیں، اور تجھ سے ہم پناہ مانگتے ہیں دوزخ کی، اور اللہ ہمیں بچا گناہوں سے تاکہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکیں، اور اللہ ہمیں بچا گناہوں سے اور نیکی کرنے کی توفیق دے تاکہ اللہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔